دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اور وہ دعا ہر شخص پڑھتا ہے. وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو کلمات ہیں قرآن مجید کے، ان پر ذرا غور کریں. قرآن مجید تمام کلاموں میں ابلغ ہے، سب سے زیادہ بلیغ ہے. تو یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی، وہ زیادہ بلیغ ہوتی اگر کہا جاتا ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا والآخرہ. الفاظ کم ہوتے اور مضمون اتنا ہی بیان ہو جاتا جو زیادہ الفاظ میں بیان ہو رہا ہے. جو مضمون زیادہ الفاظ میں بیان ہو رہا ہے وہ سارا مضمون تھوڑے الفاظ میں بیان ہو جاتا. معنی وہی ثابت ہوتا، الفاظ کم ہوتے. یہ بلاغت کا حسن ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ کلام غیر بلیغ ہے. تو پھر اس ترتیب کو کیوں اپنایا ہے؟ اس کے اندر ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. وہ یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک کامل جملہ بنا دیا. اب اگر اگلا حصہ آپ کاٹ بھی دیں تو جملہ اپنے مفہوم میں کامل رہتا ہے. مگر وہ پہلی بات جو میں نے بیان کی اس کو درمیان میں کاٹیں تو جملہ ناقص ہو جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور پھر واو عاطفہ لگا کے وفی الآخرۃ حسنہ، ان کو جدا کر دیا ہے. وقنا عذاب النار. اب اس میں میسج یہ ہے کہ مانگو تو دونوں چیزیں، اور عالم تدبیر میں اپنی جد و جہد بھی دونوں چیزوں کے لیے کرو. چونکہ جو مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اس دعا میں اور اس طلب میں صدق اور اخلاص کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کی جہد بھی کرو، کوشش بھی کرو، دنیا کی حسنات کے لیے بھی اور آخرت کی حسنات کے لیے بھی کرو. مگر یہ جو ترکیب وضع کی گئی ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں چیزیں بتمام و کمال یا وافر حصہ کے ساتھ لازمی نہیں کہ اکٹھی ہر ایک کو نصیب ہوں. یہ دو الگ نعمتیں. تم اللہ سے مانگو، وہ دینے والا مالک ہے. چاہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مکمل ہو گیا جملہ. چاہے کسی کو یہ دے دے وافر، وفی الآخرۃ حسنہ، چاہے کسی کو وہ دوسرا حصہ وافر عطا کر دے. وقنا عذاب النار، وہ دوسرے حصے کا تتمہ ہے، دوسرے حصے کا تتمہ ہے. چاہے تو وہ عطا کر دے آخرت کی کامیابی، اور چاہے تو دنیا کی کامیابی، مال، دولت، سہولت، آسائش، عزت، طاقت، اقتدار، راحتیں، خوشیاں، مسرتیں، جو کچھ دنیا کی حسنات میں آتا ہے وہ دے دے. چاہے آخرت کی دے دے، چاہے اس میں سے کسی کو کم دے آخرت کا زیادہ دے، چاہے کسی کو اس دنیا کا زیادہ حصہ دے اسی قدر آخرت کا کم کر دے، چاہے دونوں جو طرفین ہیں اس میں بتمام و کمال دے دے. یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. اب یہ جو فصل کیا ہے، دونوں میں تفصیل کی ہے، جدا کیا ہے، اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندے اللہ سے طلب دونوں چیزیں کر، مگر ضروری نہیں کہ دونوں چیزیں تمہیں اکٹھی ملیں اور بتمام و کمال ملیں یا حصہ وافر کے ساتھ ملیں. تو اللہ رب العزت قسام ہے، تقسیم فرمانے والا ہے. اس نے جب رزق حسنہ، دنیا کا رزق حسن اور آخرت کا رزق حسن جب تقسیم کیا تو جن کو ادھر زیادہ دے دیا ہے ان کا دوسرا حصہ کم ہو گیا ہے.
جن کو دوسرا حصہ آخرت کا زیادہ دینے کا اس نے ارادہ فرمایا، ان کا اسی تناسب سے یہ حصہ کم ہے۔ یہ ہے عدل، اور باقی اللہ رب العزت ان تقسیمات کا پابند نہیں ہے، وہ مالک ہے، اگر وہ چاہے تو کوئی استثناء کر دے اور سب کو زیادہ حصہ دے دے۔ اب علماء، دین کی خدمت کرنے والے، جن کو دین کی خدمت کی نعمت ملی، یہ بنیادی طور پہ حسنات فی الآخرہ کا حصہ ہے، اور آخرت بہر طور دنیا سے اعلیٰ ہے۔ دنیا دنیا ہے، دنی چیز ہے، گھٹیا ہے، پست ہے۔ آخرت اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ اب علماء کرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو خدمت دین اٹ سیلف یہ آخرت کے رزق میں سے ہے جو توفیق نصیب ہوئی، لہٰذا ان کو اگر خدمت دین کریں گے تو اس آیت کریمہ سے ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ یہ توقع نہ کریں کہ انہیں جو دنیا کا رزق ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ ملے گا جو اہل دنیا کو ملتا ہے، یعنی تقسیم میں دین کی خدمت کرنے والے اہل آخرت ہو گئے اور دین کی خدمت نہ کرنے والے اہل دنیا ہو گئے۔ لہذا پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ کی اس تقسیم پہ آپ کو چاہیے کہ ہم راضی رہیں۔